الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا کریم اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج بات کرتے ہیں پھر درود پاک کے حوالے سے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ زہرات الریاض میں واقعہ ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں بہت زیادہ آہ و بکا کی آواز سنائی دی۔ جدھر آواز آ رہی تھی میں ادھر گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو اس وقت بڑے اعزاز و کرام میں بیٹھا تھا۔ یعنی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ جیسے کہ تخت نورانی پر بیٹھا تھا۔ 70,000 فرشتے اس کے گرد صاف باندھ کھڑے تھے۔ لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو قاف کی وادی میں سرگراں پریشان آہوزار کرتے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم نہیں، پرواہ ہی نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا بہت ناپسند آئی، بہت ہی ناپسند آئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا، بلندی سے اس بستی میں پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا اے جبرائیل، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف فرمائے اور مجھے پھر بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر وہ معافی کا طلبگار ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ کیوں نہ ہم درود پڑھیں اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر غم ٹل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا۔ وہ سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے لگے۔ اس نے درود پڑھنا شروع کیا، اس طرح وہ مشغول ہو گیا درود پڑھنے میں، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر سلامت ہو گئے، اور پھر وہ ذلت کی بستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا اور اپنی سند پر جمع ہو گیا، اجمع ہو گیا۔ تو جی سبحان اللہ، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو دیکھیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سے محبت کرنا کس طرح اہم اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور اس نے عظیم تخت پہ بیٹھا ہے، نورانی تخت پہ بیٹھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، لیکن اس نے محسوس نہ کیا، ادب و احترام نہیں کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو کتنی ذلت اٹھانا پڑی۔ تو پھر کیوں نہیں ہے، ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھیں، محبت سے ذکر کریں، پیار سے اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنائیں، ان کی احادیث سنائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔